میں آپ کے سامنے محب کرام وقام عزت حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ شریف صاحب پرنسپل جامعہ امسدیہ ناگپور کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے نورانی عرفانی کلمہ سے ہمارے قلوب کو مچلا اور منور فرمائے. This program officially chaired by KP Muhammad Al-Siyah Kombo and is going to officially inaugurated by the Mufti of Maharashtra Maulana Mustafa Sharif Sahib. I request Mr. Maulana Sharif Sahib, please move to the dais to inaugurate the Traditional Conference of Jamia Hassaniyah. سادات العلماء ومشايخ والحضار الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا السنن ووقانا عن المحن وجعل فينا كل إمام حسن وأغنانا بأن نقتدي من أهل الفتن والصلاة الحنانة والسلام الأحن على الإمام الأمان بمحمد رب الروح والبدن والأئمة المجتهدين مصابيح الزمن كاشفي ما خفي ومظهري ما بطن وعلينا بهم يا ذا المنن. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ومأوانا ومرجانا وملاذنا محمد عبده ورسوله. اللهم محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه وآله بددور وكرم. معزز حضرات، آج ہم اور آپ الجامعۃ الحسنیہ الاسلامیہ کی 30 سال مکمل ہونے پر اس عظیم الشان مؤتمر اور کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ادارہ ایک ایسی عظیم المرتبت ذات سے منسوب ہے جو حقیقت میں حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع کفر و ضلالت، عالم ربانی، ایک حسن اسلیار رحمہ اللہ کی طرف یہ ادارہ منسوب ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت اہل اللہ سے، اولیاء و صالحین سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، ان کی ذوات قدسیہ سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ان کے مبارک ناموں سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے. آج
اس الجامعۃ الحسنیہ الاسلامیہ اس کے عظیم الشان تعلیمی خدمات اور دعوت و رشد و ہدایت میں جو یہ سرگرمی دکھا رہا ہے، الحمدللہ یہ انتہائی قابل مبارکباد ہے۔ اس ادارے کو دیکھ کر اصحاب صفہ کی یاد آتی ہے، تعلیمی اداروں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی درسگاہ کی یاد آتی ہے۔ ان تعلیمی اداروں کو دیکھ کر ائمہ مجتہدین کی درسگاہوں کی یاد آتی ہے، محدثین و فقہاء کی درسگاہوں کی یاد آتی ہے، کیونکہ یہی وہ ادارے ہوا کرتے ہیں جہاں سے اسلام کے مجاہدین تیار ہوتے ہیں، جہاں سے اسلام کے مبلغین تیار ہوتے ہیں، جہاں سے اسلام کے داعین تیار ہوتے ہیں، اور علم و فضل کو حاصل کر کے، دین میں عرفان حاصل کر کے، خود بھی راہ حق میں تقوی و طہارت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے قوم کو دین کی سچی تعلیم اور ہدایت دے کر انہیں بھی کفر و گمراہیت سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ الحمدللہ وارث ہے، اور اسی وراثت کا حق ادا کرتے ہوئے یہ حضرات ہر دور میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی ہدایات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کو پیش کرتے ہیں، خلفائے راشدین کے مقدس زندگی کو پیش کرتے ہیں، ان کے عقائد حقہ کو پیش کرتے ہیں، ان کے معمولات زندگی کو پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہیت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہیں جنہیں جنتی جماعت کہا جاتا ہے، جنہیں حق پر قائم رہنے والی جماعت کہا جاتا ہے۔ نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، قالوا ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک جماعت ہوگی جو جنتی جماعت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت جنت میں جانے والی کون سی ہوگی؟ ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنت میں جانے والی ہے۔ آج اسی جماعت کو اہل سنت و جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ الجامعۃ الحسنیہ الاسلامیہ کہ یہ 30 سالہ جو خدمات کے موقع پر آج یہ جو کانفرنس اہتمام کیا گیا ہے، اس موقع پر میں اس ادارے کے تمام مسئولین اور ذمہ دار حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور عظیم المرتبت علماء اور سعادت کرام کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ آج مجھے جن علماء ربانیین کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی، آج میں عرض کروں کہ اس کانفرنس کے خصوصی قیادت عظمیٰ جمعیت علماء کیرلا کے صدر محترم رئیس العلماء حضرت سلیمان استاذ کل ہند سنی جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری جناب جامعہ حسنیہ اسلامیہ کے سربراہ اعلیٰ سلطان العلماء شیخ ابوبکر احمد کاندہ فورم، جامعہ ہادہ کے ریکٹر شیخ الجامعہ کنز الفقہاء حضرت محمد بخاری کومبام، بدر السعادات ابراہیم البخاری و سعید علی بافقی سید شریف، اس افتتاحی نشست کے سربراہ السید کے اس آٹا کویا تنگل کومبول،
جامعہ حسنیہ اسلامیہ کے جنرل سیکریٹری شیخ عبد الرحمن الفیضی، محی السنہ حضرت مولانا عبد القادر مصریار و دیگر علماء کرام و قیادت اہل سنت و جماعت کے عمراء اعظام، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ الحمدللہ اس فقیر کا اس صوبہ کیرلا سے بڑا گہرا قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ یہ صوبہ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے روئے زمین پر ہندوستان میں کی تاریخ میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو بوسہ دیا تھا۔ سب سے پہلے جس جماعت صحابہ کرام ہندوستان میں تشریف لاتی ہے ساحلی علاقوں میں کیرلا کے، تو الحمدللہ یہ آمد صحابہ کا جو شرف ہندوستان کو حاصل ہوا ہے وہ سب سے پہلے کیرلا کی سرزمین کو حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ کیرلا کی یہ کیرلا وہ صوبہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ربانیین یہاں قوم و ملت کی تعلیمی ترقی کے لیے بڑے بڑے تعلیمی مراکز قائم کرتے ہیں، اور الحمدللہ صرف تعلیمی مراکز ہی نہیں بلکہ معاشی، سماجی اور آج کی ضرورتوں کے تقاضوں کے مطابق وہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں ضرور عرض کروں گا اس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں جسے دنیا اسلام شیخ ابو بکر حفظہ اللہ و رعاہ کے نام سے جانتی ہے۔ الحمدللہ آپ کی خدمات الثقافہ سنیہ نالج گارڈن کے ساتھ ساتھ آپ نے کیرلا سے کے علاوہ دوسرے صوبوں میں آج 6 کروڑ مسلمانوں کے روٹی، کپڑا، مکان اور ان کے ایجوکیشن کے لیے جو وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ پورے ہندوستان میں یہ محض ان کا ایک تاریخی کارنامہ ہے، اور اس میں شیخ ابو بکر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی حفظہ اللہ ورعاہ وہ ایک منفرد المثال شخصیت کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حضرات، یہ کیرلا یہ تعلیمی سرگرمیاں صرف اپنے صوبے تک محدود نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہاں کے علماء الحمدللہ ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں بھی SSF کے ذریعے، اسلامک تعلیمی بورڈ آف انڈیا کے ذریعے آج پورے ہندوستان بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں مکتبات انہوں نے قائم کیے ہیں۔ اس کے ذمہ دار عالی عالی مرتبت فضیلت الشیخ المحترم مولانا حسین آبار مدد اللہ العالی کی ذات اقدس ہے۔ یہ وہ علماء کے مقدس یہ مقدس علماء کی جماعت ہے جو شب و روز اہل سنت و جماعت کی تعلیمی خدمات کے لیے اپنی زندگی کا ہر وقت یہ قربان کر رہے ہیں۔ حضرات، اس جامعہ الحسنیہ الاسلامیہ سے جو طلبہ فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے معلمین، اپنے اساتذہ، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہیں، ان کی تعظیم، ان کی تکریم کو ہمیشہ بجا لاتے رہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی فرق آ جائے، کیونکہ جو لوگ اساتذہ اور معلمین کی تعظیم و تکریم سے محروم رہ جاتے ہیں وہ دینی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ رفعت عطا کرتا ہے مومنوں کو اور ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے انہیں کئی درجے بلند کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند ہوئے، تو ان درجات کی بلندی میں جو سب سے اہم کردار، سب سے اہم رول جن کا ہوا کرتا ہے وہ اساتذہ اور معلمین ہوا کرتے ہیں۔
کہ وہ ذریعہ بنتے ہیں ہمارے دل و دماغ کو علم قرآن سے کہ نور سے مزین کرنے کے لیے، وہ ذریعہ بنتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث کو دلوں میں نقش کرنے کے لیے، وہ اساتذہ ذریعہ و سبب بنتے ہیں علم کلام کی تعلیمات سے ہمارے نفوس کو مزین کرنے کے لیے۔ تو یہ معلمین یہ ذریعہ بنتے ہیں تعلیم کے لیے، اور تعلیم وہ ہوا کرتی ہے جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے حاصل کرنے والوں کو کئی درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ فارغ ہونے والے بلکہ جو طالب علم ہیں اور کسی بھی روئے زمین پر علم کی پیاس وہ بجھا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی تعظیم و توقیر ہمیشہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا امتی نہیں ہے جس نے ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، وہ میرا امتی نہیں ہے جس نے چھوٹوں پر شفقت اور رحم سے رحم نہیں کیا، وہ میرا امتی نہیں ہے جس نے ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانا۔ لہذا ضروری ہے کہ علماء ان کے حقوق کو جانیں، معلمین و اساتذہ کے حقوق کو جانیں اور ہمیشہ ان کی تعظیم اور تکریم کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی اسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ وہی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں انا عبد من علمني حرفا واحدا ان شاء باع وان شاء اعتق وان شاء استرق۔ حضرت مولا کائنات ہمیں کیا میسج دیتے ہیں؟ میسج یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا ہے تو میں اس کا عبد، میں اس کا غلام ہو چکا ہوں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ معلم اگر وہ چاہیں تو مجھے بیچ دے، اگر چاہیں تو مجھے بیچ دے، اور اگر چاہیں تو آزاد کر دیں، اور اگر چاہیں تو مجھے غلام بنا کر کے رکھ لے۔ یاد رکھیے ایک حرف اگر کسی نے پڑھا دیا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک اور میں اس کا مملوک ہو جاتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ جنہوں نے سالہ سال کتب دینیہ سامنے رکھ کر آپ کو علم دین سے آراستہ، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ ایک حرف سکھائے تو وہ سیکھنے والا عبد اور غلام بن جاتا ہے۔ یہاں تو سالہ سال اس الجامعہ الحسنیہ الاسلامیہ میں آپ حضرات نے ان مقدس علماء کی بارگاہ میں رہ کر زانو ادب طے کیا ہے۔ لہذا مولا کائنات کے ارشاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اساتذہ اور معلمین کا ادب اور احترام کرتے رہیں۔ ایک قول میں پیش کروں، کہنے والے کہتے ہیں ما وصل من وصل الا بالحرمہ وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ۔ یاد رکھیے جنہیں بھی جو کچھ ملتا ہے وہ ادب اور احترام کے سبب ملتا ہے، اور جو انسان اپنے مرتبے سے گرتا ہے تو وہ بے ادبی کے سبب وہ گرتا ہے۔ شیطان جنت میں تھا لیکن جب اسے حکم دیا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا۔ جب اس نے ادب نہیں بجا لایا تو اس بے ادبی، بے تعظیمی
اور بے توقیری کی وجہ سے وہ بلند مرتبے سے نکل کر شیطان کے مرتبے کو وہ پہنچا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں تعظیم اور توقیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جو انسان کو جو کچھ ملا کرتا ہے وہ تعظیم اور ادب کی بنا پر ملتا ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے مرتبے سے زمین پر آتا ہے تو بے ادبی اور بے احترامی کے سبب آیا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں میں آپ کو بتاؤں واقعات اور حکایات کی روشنی میں حضرت برہان الدین فرغانانی صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخارا کے ائمہ میں سے ایک جلیل القدر عالم ربانی تھے۔ وہ اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، اچانک طلبہ نے دیکھا کہ یہ استاذ کبھی کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، استاذ جی آخر آج یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ درسگاہ میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے ایسا ماجرا اس سے پہلے نہیں دیکھا، آخر آپ کا یہ عمل آج ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک استاذ ان کا بیٹا بچوں کے ساتھ گلیوں میں گھوم رہا ہے، جب وہ بچہ میرے مسجد کے قریب آتا ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں تو استاذ کے احترام میں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، استاذ کے احترام میں میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ استاذ سے جس کو نسبت ہو جائیں وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کروں حضرت امام فخر الدین عرصہ بندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی شان و مرتبہ عطا فرمایا، یہ مرو شہر میں رئیس ائمہ کے مقام پر فائز تھے، اور بڑے بڑے سلطان ان کی خدمت میں آ کر استفادہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے فخر الدین عرصہ بندی آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ بڑے ائمہ میں ایک امام شمار کیے جا رہے ہیں، سلطان وقت آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے استاذ کے ادب اور احترام کرنے کی بنا پر مجھے ملا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 سال استاذ کی خدمت کی، ان کے لیے کھانا پکایا، ان کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کبھی بھی میں نے اس میں سے نہیں کھایا۔ میں ہر وقت استاذ کا ادب اور احترام پیش نظر رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان اور مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما، کہ استاذ ہو یا طبیب یہ دونوں ہی اس وقت تک نصیحت نہیں کرتے جب تک کہ ان کی عزت و تکریم نہ کی جائیں۔ فاصبر لدائک ان جفوت طبیبہ وقنع بجہلک ان جفوت معلمہ، اگر تو طبیب سے بدسلوکی کرے گا تو یاد رکھ تو تجھے اپنی بیماری پر صبر کرنا پڑے گا، اور اگر تو اپنے استاد سے بدسلوکی کرے گا اس کا مطلب یہ کہ تو جہالت پر اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے۔ یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنے استاد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور واقعہ حضرت خلیفہ ہارون رشید کا میں ذکر کروں کہ آپ نے امام اللغہ عبداللہ اصمعی کے بارگاہ میں اپنے ایک بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے بھیجا۔ آپ جب استاد اور شاگرد کے پاس سے ایک مرتبہ جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ استاد عبداللہ اصمعی وضو کر رہے ہیں اور خلیفہ وقت کا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، تو خلیفہ نے رک کر استاد سے کہا کہ میں نے آپ کو یہ بچہ صبر اس لیے کیا تھا تاکہ اسے سمجھائیں کہ استاد کا ادب کیسے کیا جاتا ہے،
آپ کو اسے سکھانا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے وہ پیر کو دھوئے اور صاف کرے۔ آپ دیکھیے یہ خلیفہ وقت ہے ہارون رشید، مگر استاذ کا ادب کس طریقے سے ہونا چاہیے وہ بتا رہے ہیں۔ بیٹا بادشاہ کا ہو، بیٹا سلطان وقت کا ہو، لیکن وہ علم کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے استاذ کا فرما بردار اور ادب و احترام کرنے والا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تمام طلبہ جو بھی ہوں وہ سب اپنے اساتذہ اور مشائخ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت سیدنا امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں اپنے والدین کے ساتھ ساتھ میں اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ علم ایک نور ہے اور یہ نور آپ کو اساتذہ نے عطا کیا ہے۔ جب اساتذہ نے عطا کیا ہے تو یہ ماں باپ سے بڑھ کر کے محسن ہوئے ہیں، کیونکہ اس نور کی برکت سے انسان گمراہیت سے بچتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی نور کی برکت سے اس کے دل میں تقوی آتا ہے، اسی نور کی برکت سے انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ تو جب یہ نور علم اساتذہ نے طلبہ کو عطا کیا ہے، ماں باپ نے تو محض پیدا کیا ہے لیکن علم کا نور نہیں دیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ استاذ کا مرتبہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا حقوق جو ہیں ان سے مقدم استاذ کا حق ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام اسلاف نے اپنے اساتذہ کا بڑا ادب اور احترام کیا ہوا ہے۔ میں آخر چلتے چلتے ایک بات استاد اور شاگرد کے حوالے سے میں ذکر کروں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے صحابی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچتے اور دروازہ بند ہوتا تو آپ اس دروازے کو حرکت نہ دیتے، وہاں آپ باہر سے آواز نہ دیتے، بلکہ انتظار کرتے کہ استاد جب کھولیں گے تب میں پڑھنے جاؤں گا۔ یہاں تک کہ کبھی وقت ہوتا ہے کہ کافی وقت گزر جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دروازے پر بیٹھے بیٹھے اور کبھی اتنی دیر ہو جاتی کہ آپ وہاں لیٹ جایا کرتے تھے، گرد و غبار آپ کے سر پر اس راستے کا جم جایا کرتا تھا۔ اور جب حضرت زید بن ثابت اچانک دروازہ کھولتے تو کہتے کہ اے عبداللہ، تم نے کیوں نہیں بتا دیا کہ تم یہاں آئے ہوئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے زید بن ثابت، میں نے استاذ کے ادب و احترام کے سبب میں نے دروازے سے باہر سے آواز تمہیں نہیں دی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی دیا تو پھر اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ بالقرآن، اے انہیں قرآن کا علم عطا فرما دے۔ تو یاد رکھیے تمام طلبہ، تمام فارغین، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دلوں میں اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام رکھیں، اور جس درسگاہ سے، جس جامعہ سے ان کا تعلق رہا ہے ان کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اس ادارے نے آپ کو
علم و عرفان کا جو نور عطا کیا ہے آپ اس کی روشنی میں خود بھی چلیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان کی صحیح رہنمائی کرتے چلیں۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو اپنے اساتذہ اور مشائخ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائیں، اور اس جامعہ حسنیہ الاسلامیہ کو اللہ تعالیٰ عروج و ارتقاء عطا فرمائیں، اس کی ترقیوں کو بام عروج تک پہنچائیں، اس کی ترقیوں کو بہت آگے اللہ رب العزت برکت عطا فرما کر ہمیشہ کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ تعالی بکم، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔